بناؤں گی، اس کی خدمت کروں گی، اس کو عزت دوں گی، اس کو احترام دوں گی. عقل مند عورت یہ کرے گی کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو، کہ بھائی یہ بھی مر جائے گا ایک دن تو مجھے اللہ اس پہ کیا دے گا؟ اجر، کہ تو نے اپنے شوہر کو راضی رکھا تھا. اور اللہ نے میاں کو پابند بنا دیا کہ سارا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ تمہارے ذمے. اب میاں بیوی کو سمجھا رہا ہوتا ہے ایکچولی آج کل مہنگائی کا دور ہے، ایکچولی تم بھی جاب کرو، دیکھو گھر مل کے ایسے نہیں ہوتا، یہ ٹوپی ڈرامے ہیں بھائی. جب اللہ نے کہہ دیا بما انفقوا من اموالہم، مہنگائی ہو یا سستائی ہو، گھر کا سارا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ آدمی کے ذمے. تو اب اللہ کو مشورے دینے کی ضرورت، بولو نا یار، نہیں ہے. تو ہم سب ہیں شیطان ہی، ٹھیک ہے نا، جس طرح سے اسٹائل ہے نا ہمارا، بدنام شیطان کو کیا ہوا ہے، کام سارے ہمارے بھی وہی ہیں. تو شیطان نے کہا تھا نہیں میری کھوپڑی میں نہیں آ رہا. آدم کو اللہ نے کہا میں نے منع کیا تھا مت کھانا. تو آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ایکچولی اللہ مجھے اصل میں کنفیوژن ہو رہی تھی تھوڑی، یہ والا یا وہ والا. تو اصل میں وہ نا 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 نا، جیسے ہی اللہ نے کہا میں نے منع کیا تھا، آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا. دونوں مل کے دعا مانگنے لگے میاں بیوی، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، کوئی عذر نہیں، غلطی ہو گئی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اب بھکاری بن کے مانگ رہے ہیں اللہ اب تیرے رحم و کرم پہ ہیں ہم، تو چاہے تو شیطان کی طرح ہمیں بھی دھتکار سکتا ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن ہم تباہ ہو جائیں گے. ہم کیا ہو جائیں گے؟ برباد. ہم پہ طرز کھا اور ہمارے اس جرم کو معاف کر دے. اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے، قرآن کہتا ہے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا. 3 احسان کی اللہ نے آدم پر. ایک اجتباہ، آدم کو کی دوبارہ ویسے ہی سلیکشن ہو گئی جیسے پہلے، جیسے کسی عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے نا، ایسا جو صاحب کو نکال دیا فوراً وہ عہدہ کیا ہو گیا؟ بحال. تو اللہ کی نظر میں آدم کا جو مقام تھا نا اس غلطی سے پہلے، اللہ کہتے ہیں اجتباہ، وہ مقام میں نے آدم کو دوبارہ دے دیا. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ. نمبر 2، گناہ بھی معاف کر دیا. صرف دنیاوی لحاظ سے جو عہدہ ملا تھا وہ واپس نہیں ملا، بلکہ جو غلطی تھی وہ بھی معاف. اور پھر ایک اور احسان یہ کیا وہدا، آئندہ کے لیے ان کو یہ توفیق دی کہ سیدھے راستے پہ چلیں اور ایسی غلطی نہ کریں. یہ تگڑی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ دوبارہ گناہ سے انسان کی حفاظت. ایسا بنا دیا کہ اب غلطی پروف ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اب نہیں ہوگی یہ غلطی، اب میں حفاظت کروں گا آپ کی توبہ مجھے اتنی پسند آئی ہے، اب آپ سے یہ غلطی میں نہیں ہونے دوں. شیطان وسوسے ڈالے گا، اب میں شیطان کی راہ میں رکاوٹ بنوں گا. بعض دفعہ ایسی خاندانی توبہ انسان کرتا ہے کہ اللہ پھر اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ غلطی سے بچے، لیکن پھر بھی غلطی ہوتا ہے پھر بھی توبہ کرو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم سے ہو جائے گی تو ہم شیطان والے راستے پہ نہیں چلیں گے، توبہ کریں گے اللہ سے. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا توبہ تو قبول ہے، لیکن اب آپ کو زمین پہ رہنا ہے. یہ تو ایک میں نے ریہرسل کروائی تھی، ٹھیک ہے نا، جنت دکھائی آپ کو کہ آپ کو اس کے لیے بنایا ہے، اور توبہ کی آپ نے. تو اب آپ اصل میں تو آپ کو دنیا کے لیے پیدا کیا ہے میں نے. اب آپ دنیا میں جاؤ گے اور آپ کی اولاد پیدا ہوگی، جو جنت میں مزے تھے وہ اب آپ کو نہیں ملیں گے. اور آپ جا کے یہ اعلان کر دیں اپنی آنے والی نسلوں میں کہ جو دوبارہ اس جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو غلطیوں اور گناہوں سے بچا کے. اب یہ فری میں نہیں ملے گی، یہ محنت پہ ملے گی. ابھی تو میں نے آپ کو فری میں دے دی تھی، ٹھیک ہے نا، اب یہ جنت دوبارہ فری میں نہیں ملے گی. جزاء بما کانوا یعملون، جو عمل کرے گا اس کو ملے گی، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ اس جنت سے محروم. پھر اللہ نے اس واقعہ سنانے کے بعد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے بنی آدم، اے انسانوں، دیکھو شیطان تمہیں اسی طرح ورغلا کے جنت سے محروم نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے باپ آدم اور حوا کو نکلوایا جنت سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اللہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ آدم کو تو جنت میں جاتے ہی پیچھے پڑ گیا تھا، تو تم بھی جب بالغ ہوتے ہو نا اور احکام کے مکلف ہوتے ہو، اسی وقت شیطان تمہارے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. شیطان اور اس کے شتونگڑے یہ تمہیں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں
کہ تم اس شیطان کو دیکھ نہیں سکتے, یہ تمہیں نظر نہیں آتا. اس میں اللہ نے جواب بھی دے دیا کہ ہو سکتا ہے یونیورسٹی کے کسی پروفیسر کو اعتراض ہو کہ وہ شیطان ہے کہاں, ہمیں تو نظر آ نہیں رہا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا, لیکن شیطان کو تم نظر آ رہے ہو. یہ ایک حقیقت ہے, ہر چیز سائنس ٹریس نہیں کر سکتی. شیطان مادی چیز نہیں ہے, اور سائنس کا جو ٹاپک ہے نا وہ مادی چیزوں پہ ہے.